السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس آیت کریمہ کو آج کی گفتگو اور بیان کے لیے سرمایہ سخن اور موضوع بنایا گیا ہے، آیت کریمہ کی تلاوت کے ساتھ ہی ہر سننے والے کے ذہن میں یہ بات واضح طور پر اور بدیہی طور پر آشکار ہو جاتی ہے کہ گفتگو اولیاء اللہ کے متعلق ہونے جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک، ماہ ربیع الثانی کا مبارک مہینہ، جہاں پر حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک تذکرے سے اور آپ کے فضائل و برکات اور آپ کے مناقب اور آپ کی کرامات اور آپ کی مبارک سیرت و تعلیمات کے حوالے سے امت مسلمہ کے درمیان میں مشہور و معروف ہے، وہیں پر صف اولیاء میں اور جماعت اولیاء میں محبوب کا لقب پانے والی ایک اور شخصیت سلطان المشائخ حضور سیدنا سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ علماء کرام اور کتب سیر میں یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ میں اللہ کے محبوب کے طور پر شہرت پانے والی شخصیات میں جہاں پر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جنہیں محبوب سبحانی کے طور پر امت مسلمہ، اہل سنت و جماعت، عاشقان اولیاء یاد کرتے ہیں، تو وہیں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو
محبوب الہی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ متبرک مہینہ، اسی ماہ مبارک میں آپ کا وصال مبارک انتقال ہوا۔ اسی مناسبت سے اسی ماہ مبارک میں آپ کے عرس پاک کی محافل اور تقاریب منعقد ہوتے ہیں، تو آپ کی مبارک سیرت پاک کے تذکرے بھی اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں کر کر امت مسلمہ ان سے اپنے لیے برکتیں، نورانیت، فیوز اور آپ کی تعلیمات سے اکتساب فیض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کا ذکر ان کی مبارک ذات کے متعلق، ان کے نسب کے متعلق اور ان کے فضائل و کمالات کے متعلق یا ان کے اخلاق و کردار کے متعلق جس زاویے سے بھی اولیاء اکرام کا ذکر کیا جائے، یقیناً جہاں پر امت مسلمہ کے لیے باعث برکت ہے اور ان کی زندگی میں ان کے مبارک ان تذکروں سے سبق حاصل کرنے کے لیے بہت سارے انمول موتی تذکرہ کرنے اور سننے والوں کو حاصل ہوتے ہیں، وہیں پر جب تک ان کا مبارک ذکر زبان کو اور کانوں کو محظوظ کرتا رہے گا، زبانیں ذکر کرتے رہیں گی جب تک ان کا، اور کان جب تک ان کے ذکر سنتے رہیں گے، تو یہ ان محفل میں شریک ذکر کرنے اور سننے والوں کے لیے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جاتا ہے۔ جہاں پر بندہ اس خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نعمت کے حصول کے لیے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، رب کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک بندہ گناہ کی نحوست اور گناہ کے وبال کو جو حقیقت میں جان چکا ہوتا ہے، اس کی نظروں میں گناہوں کی معافی کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنا وہ گناہ کو نحوست والا اور اس کی حقیقت سے واقف کہ کتنا وبال جان یہ گناہ اس کے لیے بنے گا، یہ جان جائے تو اس کی نظروں میں اس کی معافی کی قدر و منزلت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم گناہوں کی نحوست سے کما حقہ واقف نہیں، گناہ کتنا وبال جان بننے والا، ہمیں کیسی اذیت ناک تکالیف میں مبتلا کرنے والا ہے گناہ، ہم اس سے صحیح طور پر واقف نہیں، اسی لیے نہ ہمارے توبہ کرنے میں وہ تڑپ، گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کرنے میں وہ لجاجت، وہ عاجزی ہماری دعاؤں میں پائی جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے، واقعتاً گناہ کی نحوست سے بندہ اگر صحیح طور پر واقف ہو جائے اس کے وبال سے، اس کے خسارے اور نقصان سے، تو پھر اتنی ہی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے گا، اور جب بھی مغفرت کا سوال کرے گا تو بڑی عاجزی اور کے ساتھ گڑ گڑاتا ہوا رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے گا۔ گناہوں کا کفارہ، یہ گناہوں کو مٹانے والے، کفارہ مٹانے والی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ یعنی گناہوں کے مٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ذکر الانبیاء عبادہ، کہ نبیوں کا ذکر
انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے۔ بندہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، نبیوں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ اس کے عبادت کے کھاتے میں جاتی ہے چیز۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام ہی کا ذکر فرما کر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، انبیاء علیہ السلام کے نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذکر کرو کتاب میں، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، ذکر کرو کتاب میں فلاں نبی کا، ذکر کرو کتاب میں فلاں نبی کا، یاد کرو تم قرآن میں فلاں نبی کو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، تو انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ اور مزید میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ، اور جب بندہ اولیاء اکرام کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، تو یہ گناہوں کے مٹائے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مزید اب ولایت کے مقام کو پہنچا ہے نہیں ہے، یہ بات تو اللہ بہتر جانتا ہے، ولایت کی منزل کسے حاصل ہوئی، ولایت کے مقام پر کون پہنچا، لیکن بدیہی طور پر، ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، اللہ کی اطاعت و بندگی کی زندگی گزارتا ہے، نیک ہے، صالح تو کہا جائے گا۔ اب صالحین ہی میں اولیاء ہوتے ہیں، صالحین جو ہوتے ہیں انہی میں اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، تو صالح ہے تو پھر انہوں ولی ہے نہیں ہے، اس بحث و مباحثے سے اجتناب کرتے ہوئے، بچتے ہوئے، جہاں تک صرف صالحین کا ذکر ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، جب بندہ صالحین کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، صالحین کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتا اور ذکر سنتے ہیں بندے، تو پھر فرمایا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، تنزل الرحمہ، نیک بندوں کے ذکر کے موقع پر، مقام پر، جب بھی جہاں بھی نیک بندوں کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماہ مبارک کی مناسبت سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر اور آپ کی مبارک سیرت کے واقعات اور آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی کرامات کے ذکر ہم نے سنے، اولیاء اکرام کے اوصاف کے تعلق سے کہ ولی کیسا ہوتا ہے، اللہ کا ولی کیسا ہوا کرتا ہے، ولی کیسے ہوتے ہیں، آپ نے ان عنوانات کے تحت میں مرکز سنی دعوت اسلامی اس کے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں آپ نے سماعت فرمایا۔ آج بالخصوص شیخ المشائخ، سلطان المشائخ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ذکر کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ امن ابن، یعنی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی آپ حسینی سید ہیں، سادات حسینی میں سے آپ کی والدہ بھی ہیں اور آپ کے والد بھی ہیں، اور آپ کے والد بزرگوار وہ با کمال سید ہیں کہ جن کے نسب میں تمام ائمہ اہل بیت امام حسین سے لے کر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تک
سیدنا علی، پھر سیدنا امام حسین، سیدنا زین العابدین، پھر آپ کے بعد میں جو دیگر ائمہ اہل بیت ہیں وہ تمام کے تمام آپ کے نسب میں ہیں۔ تو یہ سادات ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے سادات عموماً ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اوپر کے ائمہ میں سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اس طرح کے اس کے بعد والے ائمہ ہیں، تو وہاں سے کچھ شاخ وہاں سے کچھ تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ نسب تو جا کر وہیں پر سیادت والا نسب حضرت امام حسین تک جاتا ضرور ہے، لیکن شاخ بدلتی ہے۔ تو وہ ائمہ اہل بیت کا جو سلسلۃ الذہب اور نورانی سلسلہ جو کڑی ہے، جو زنجیر ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نسب میں وہ تمام ملتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار سید احمد، آپ کا نام انہوں نے سید محمد رکھا ہے، لیکن یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نام سے زیادہ اللہ والوں اور پیران طریق کی جانب سے ان کی طرف سے عطا کردہ جو القاب ہوتے ہیں، بسا اوقات نام سے زیادہ شہرت وہ پا لیتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے صرف اہل علم، ذوق مطالعہ رکھنے والے، آپ کی سیرت پڑھنے والے، بس وہی لوگ واقف ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر عوام الناس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یا نظام الدین کے اولیاء کے طور پر یاد کرتے ہیں یا محبوب الہی کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا لقب ہے، نظام الدین اولیاء، محبوب الہی بھی آپ کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال آپ کی کمسنی میں ہو گیا، 5 سال کی آپ کی عمر شریف تھی، اور آپ کے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ خالق حقیقی، مالک حقیقی سے، اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ والد کے گزرنے کے بعد میں جو کچھ والد کا سرمایہ، دولت جو کچھ تھی، وہ ختم ہوتے ہوتے ختم ہوئی۔ والد ماجدہ نے بڑی محنتوں سے کسب معاش کا ذریعہ، سود کاٹنے کا، چرخہ چلانے کا وہ کام آپ کر آپ پرورش فرماتے رہے، بڑی محنت کے ساتھ میں، اور بڑے فاقے گزرتے۔ اولیاء اکرام کی آپ زندگیاں دیکھیں گے، اولیاء اکرام کی آپ مبارک زندگیاں دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں عیش و عشرت، جی تن پروری، آسائش، آرام والی زندگیاں ان کی ہم کو کہیں نہیں ملتی۔ تکلیفوں، مشقتوں اور بڑے مصائب کے ساتھ میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اب جتنے اولیاء اکرام کی مبارک زندگیاں دیکھیں گے، وہ دنیا پر ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر، جہاں پر عمومی طور پر بادشاہتیں اور سلطنتیں، بادشاہی کرتا ہے، سلطنت اس کی رہتی ہے تو لوگوں کے جسوں پر، جسموں پر، لیکن جو اولیاء مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں، ولایت کی شان جنہیں مل جاتی ہیں، ولی بن جاتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ وہ اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرما رکھا تھا۔
ایسے اختیارات رکھنے کے باوجود بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ میں. ایسا بھی ہوتا کہ کئی دن تک فاقے ہوتے. فاقہ یعنی کھانے کو کھانا نہیں ملنے کا، اس کو فاقہ کہتے ہیں. فاقوں کے دن کئی دن تک ہوتے، اور پھر اتنی طبیعتوں میں اتنی غیرت ہوتی ہے، غیرت مند طبیعت ہوتی ہے، بڑی حساسیت ہوتی ہے. محنتوں کے بعد جو کچھ کسب حلال جو کچھ حاصل ہو جاتا، جو کچھ آمدنی آ جاتی، قناعت کے ساتھ میں اس پہ گزر بسر ہوتا، اور پھر کچھ نہ آتا، نہ مل پاتا، تو پھر فاقے ہوتے. اور فاقے ہوتے تو آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کم سنی اور بچپنا ہیں. آپ فرماتے والدہ ماجدہ کہ بیٹے اب ہم اللہ کے مہمان ہیں، اب ہم اللہ کے مہمان ہیں. کھانے کو کھانا نہیں ہے، یعنی فاقے کرنا ہے. لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کے بولنے میں جی وہ اطمینان، وہ قرار اور وہ لذت ہوتی، اللہ تعالیٰ کی محبت والی لذت، رب تبارک و تعالیٰ کی عشق و محبت والی جو لذت آپ کے ان جملوں میں ہوتی کہ بیٹا اب ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ اکبر. پھر فاقے کے دن گزرتے، پھر کچھ آمدنی ہوتی، جو محنت آپ کرتی، چرخہ چلاتی، سوت کاٹتی اور فروخت ہوتا، پھر آمدنی ہوتی، پھر معاملات کھانے کے چل پڑتے. پھر جب کھانے کے معاملات کئی دن تک چل پڑتے تو آپ کو وہ والدہ کے اللہ کی محبت والے جملے، اللہ کے عشق و محبت میں ادا ہونے والے جو جملے، وہ جو لذت دیتے، وہ آپ ان کو یاد کرتے اور اپنی والدہ سے پوچھتے کہ امی جان ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. ایسے جیسے کہ کوئی مزیدار ڈش، کوئی مزیدار لذت دار کوئی ڈش گھر میں بنتی ہے تو بچے ذوق سے پوچھتے کہ ممی وہ کب بنائیں گے آپ، ممی وہ میٹھا کب بنائیں گے، وہ میٹھی روٹی بچے بہت پسند کرتے وہ کب بنائیں گے آپ، یہ فلاں چیز کب بنائیں گے. وہ یاد کر کر پوچھتے ہیں، وہ لذت، وہ یاد ان کو آتی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس چیز کو. اللہ اکبر. یہ اللہ کی محبت کے معاملات یہ عجیب ہوتے ہیں. فاقے کے لیے وہ تکلیف کے دن کو یاد کر کر، وہ فاقوں کے دن کو یاد کر کر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ والدہ کے ان جملوں کو وہ ایمانی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق و محبت میں ڈوب کر جو کہتی کہ بیٹے ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ان جملوں کی لذت ایسے محسوس ہوتی کہ میں بے چین ہو کر والدہ سے پوچھنے لگتا کہ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یعنی وہ دن پھر کب آئیں گے کہ پھر آپ یہ فرمائیں کہ ہم اللہ کے مہمان بنے. اللہ اکبر. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر میں ابتداً والدہ کی تعلیم، تربیت، پھر والدہ بھی وہ علمی، روحانی، معرفت والے گھرانے میں پیدا ہوئی، والد کا بھی وہی سلسلہ، گویا یہ ولایت والے، معرفت والے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت والے ماں باپ. جی تو تربیت ابتداً والدہ کے پاس جو کچھ علم اور حصول علم حاصل جو کچھ ہوتا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. تو یقینی طور پر وہ پہلا مدرسے سے جو آغاز ہوا، پھر ماں نے علاقے کے، محلے کے استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا. وہ استاذ، ان کے پاس آپ قرآن کی تعلیم حاصل کیے. بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ان کی وہ استاذ کی یہ خصوصیت تھی ان کے متعلق
کہ ان کے پاس جو بھی قرآن پڑھتا، گرچہ کہ قرآن کا کچھ حصہ ہی ان کے پاس کیوں نہ پڑھ لے، وہ خصوصیت ان کی تھی کہ اس کی برکت سے وہ مکمل حافظ قرآن بن جاتا۔ اللہ اکبر، بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ان کے پاس سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے کچھ پارے ان کے پاس پڑھے۔ اللہ اکبر، کچھ پارے آپ نے ان کے پاس پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی برکت سے یہ ہوا کہ میں نے مکمل قرآن کو پھر حفظ کر لیا۔ پھر وہاں پر دیگر جو، کیونکہ آپ بدایوں علاقے میں وہاں کے آپ رہنے والے، آپ کی پیدائش وہیں پر ہوئی۔ بدایوں ویسے بیسیکلی بخارا سے آپ کے دادا وہاں سے تشریف لائے، آپ کے نانا بھی وہیں سے تشریف لائے، بخارا سے، بخاری سادات میں سے ہیں، یعنی بخارا کے رہنے والے جو سادات ہیں۔ وہاں کے حالات تبدیل ہوئے، حالات میں تبدیلی آئی جی، زمینی طور پر بہت زیر و زبر ہوا کرتا تھا، حالات میں اچانک تبدیلیاں آتی، ظالم بادشاہوں اور ظالموں کی طرف سے بڑا قہر اور ڈھایا جاتا، تو پھر وطن چھوڑ کر نکل جایا کرتے تھے، بہت زیادہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ بہرکیف نکل کر ہندوستان کا رخ کیا ان کے دادا نے، پھر آپ کے والد بدایوں میں قیام پذیر ہوئے، اور وہیں پر آپ کی مزار شریف بھی موجود ہے۔ تو بدایوں میں ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی، تو ابتدائی دیگر کتب کے ساتھ میں ایک دینی کتابوں میں قدوری، یہ فقہ میں، حنفی فقہ میں ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، قدوری کی تعلیم تک آپ نے، اس کے ساتھ کے اس کے متوازن جو دیگر کتابیں بھی ہوتی ہیں وہ تعلیمات آپ نے وہاں پر حاصل کی۔ پھر وہاں سے مزید علوم کے حصول کے لیے دیگر اور اہل علم دہلی، کیونکہ ایک مرکز تھا دہلی کے لیے، آپ نے رخت سفر باندھا اور دہلی کا رخ کیا۔ وہاں پر دیگر بڑے متبحر علماء کے پاس آپ رجوع کیے، اور ان سے علوم متداولہ، یہ جو کچھ علم ہے وہ علوم دیگر دینی علوم میں مختلف جو کتب ہیں، وہ کتابیں ہیں، وہ اور جو کچھ علوم مروج تھے اس وقت، وہ سارے علوم آپ نے حاصل کیے۔ اس بیچ میں اللہ اکبر، آپ کے استاد محترم کمال شخصیت، آپ بڑے متاثر بھی تھے ان کے۔ ایک اعتقاد ہو جاتا ہے استاد جب با کمال ہوتا ہے، تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ بچوں میں، طلباء میں یہ استاذ کا کمال ہوتا ہے کہ بچوں میں اعتقاد بھی، طلباء میں عقیدت بھی پیدا ہو، وہ معتقد بھی بنے، طالب علم بھی رہے۔ تو وہ استاذ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ آپ دوران درس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر بڑی محبتوں کے ساتھ ذکر کرتے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کوئی آپ کے تلامذہ میں سے یا آپ کے پاس آنے والے کوئی لوگوں میں سے کسی نے حضرت بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس زمانے کے بڑے باکمال بزرگ بھی تھے، ان کا ذکر کیا اور بڑے خوب انداز میں ذکر کیا، لیکن میری توجہ، کوئی خاصی توجہ اس جانب نہیں گئی۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد میں وہ آنے والے شخص نے جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا، جیسے ہی ان کا ذکر چھیڑا اور شروع کیا اس شخص نے، میری طبیعت مکمل طور پر اس جانب مائل ہو گئی، ایسے جیسے کہ انتہائی جاذبیت اور کشش تھی اس تذکرے میں کہ میں مکمل طور پر ہمتن گوش ہو گیا اور سننے لگا، اور بڑی عقیدت کے ساتھ میں ان کے تذکرے کو سنا۔ اور پھر استاد محترم سے پوچھا میں نے، یہ شخصیت کون ہے؟
تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے پیر و مرشد ہے۔ یہ عقیدت محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی تو ایک طبیعت میں ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ ان اللہ والوں کے پاس جا کر نیاز حاصل کریں اور ان کی مبارک صحبت اختیار کریں، ان کی خدمت میں حاضری دے کر سعادت حاصل کریں۔ آپ یہ سوچے ہی تھے، ایک سفر پر آپ نکلے ہوئے تھے، دوران سفر وہ قافلہ جو تھا وہ قافلہ کچھ بڑی پریشانی میں گرفتار ہوا، تو اس قافلے کے جو سالار تھے، سالار قافلہ، وہ اس پریشانی کی کیفیت میں بار بار اپنے شیخ کو یاد کر رہے تھے، اپنے شیخ کو یاد کر رہے تھے، یا شیخ یا شیخ یوں یاد کر کے ان کی طرف رجوع کر رہے تھے اور ان سے گویا استمداد کر رہے تھے۔ اور پھر کچھ وقفے کے بعد میں وہ جو کیفیت تھی پریشانی اور ہولناکی کی، وہ کیفیت دور ہو گئی۔ میں نے اس سالار قافلہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کس شخصیت کا ذکر کر رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا میں بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ واقعہ، وہ واقعہ، یہ سب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو آپ کے نزدیک محبوب سے محبوب تر بناتی گئی۔ عقیدت اور محبت مرید ہونے سے پہلے ہی عقیدت و محبت کا وہ لیول آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ علوم میں ایسا شروع سے ابتدا سے علمی ماحول میں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے ماحول میں، تقوی شعاری، تقوی پرہیزگاری کے ماحول میں آپ پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اللہ والوں کے درمیان میں ہی رہے، اللہ والوں ہی کو دیکھتے رہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ عقیدت و محبت کا وہ لیول آپ کے طبیعت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ پیدا ہوا کہ آپ کے تعلق سے لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے متعلق کہ آپ نمازوں کے بعد بھی حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی مرید ہوئے نہیں، لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ یا فرید یا فرید یا فرید، وہ قلبی وہ تار ایسے جڑ گئے تھے کہ یوں ذکر کیا کرتے، اور پھر یہ بھی لکھا کہ کچھ صرف یا فرید کا ذکر ورد کرتے اور پھر یا مولانا فرید کہہ کر بھی یاد کرتے، اے ہمارے آقا فرید، یا مولانا فرید، مولانا ہمارے آقا ہمارے سردار مولانا کا، یا مولانا فرید۔ یہ گویا باضابطہ طور پر آپ کی فرض نمازوں کے بعد اپنے ورد کے طور پر آپ نے شامل کر لیا، ابھی مرید ہوئے نہیں، صرف جو ذکر اپنے باعمل با کمال بزرگوں سے جو ان کے متعلق جو ذکر سنا، اللہ اکبر، پھر چلے سفر کیا، دلی سے چل پڑے۔ یہ پیروں کی جستجو اور تلاش کا معاملہ رہتا ہے، پیر کی جستجو اور تلاش کے لیے اللہ والے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان تمام کی آپ مبارک زندگیاں دیکھیے آپ جی، پیر کی جستجو اور پیر کی تلاش میں جی، عرب سے عجم کوئی آ رہا ہے، عجم سے عرب کوئی جا رہا ہے جی، مسافتوں میلوں نہیں، میلوں میلوں دور ایک کامل پیر کی تلاش میں نکل پڑتے۔ یہ ایک روایت رہی ہے، پھر وہ کوئی عام آدمی نہیں، بڑے بڑے باکمال اہل علم خود ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے، ان کی خدمت میں پہنچے، وہاں پر آپ پہنچے تو ایسے جیسے کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کوئی بڑے با کمال بزرگ، تبھی تو یہ معاملات ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی با کمال شخصیت، سلطان المشائخ، وہ جستجو میں چل پڑے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ آئیے نظام الدین، آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی کا انتظار تھا۔ ایسے کوئی کسی نے کسی کو بول کر بھیجا ہے کہ بھئی میں فلاں کو بھیجاؤں، فلاں آنے والا ہے، تو یہ بات کہی جاتی، کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی ڈاک خانے کے ذریعے، کوئی خطوط کے ذریعے کوئی مراسلت نہیں، کوئی ٹیلی فونک نظام نہیں۔ لیکن اللہ والوں کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں بعد میں ایجاد ہوئیں، لیکن پہلے سے وہ کمیونیکیشنز، وہ روابط ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور دین سے سب کچھ آشکار ان پر ہوتی ہیں۔ تمہارا ہی یعنی وہ جستجو میں ہے، اور ان کی بے چینی، ان کی تڑپ، ان کا جو لگاؤ تھا، وہ سب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آشکار تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر خود بھی پیر کی تلاش میں، وہ وہاں سے پاک پٹن سے، پاکستان کا وہ علاقہ جیسے پاک پٹن، اجودن اس کو کہا جاتا تھا، بعد میں پاک پٹن اس کا نام آپ کی نسبت سے رکھا گیا۔ پیر کامل کی تلاش میں آپ عراق کو تشریف لے گئے۔ یہ عجم ہے، علاقہ عجم ہندوستان کا، وہ علاقہ ہندوستان تھا، یہاں سے پیر کامل کی تلاش اور جستجو میں عراق تشریف لے گئے۔ حضرت بابا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بڑا شہرہ تھا، بڑے با کمال بزرگ تھے، وہاں پہنچے۔ حضرت بابا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان شخصیت کو دیکھا، بابا فرید الدین نسباً فاروقی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، ان کا علمی مقام بڑا اونچا، علمی قد ان کا کافی اونچا تھا، اور بڑی عظیم لیاقتیں ان کی تھی۔ وہاں پہنچے تو گویا حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کافی التفات اور توجہ فرمانے لگے ان کی طرف۔ اب پہلے سے پرانے جو رہتے ہیں، پہلے سے وابستہ جو لوگ رہتے ہیں، اب یہ کس کمال کی شخصیت ہے وہ پیر بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پرانے لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو پوچھ، فرید الدین گنج شکر کو ایک صاحبزادے ایسی محبتیں اور شفقتیں۔ لیکن حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دو موقعوں سے آپ کے مقام کو ان لوگوں کے سامنے، اپنے دیگر مریدین اور آپ کے مصاحبین کے سامنے اجاگر فرمایا کہ کس مقام اور کس لیول کی یہ شخصیت ہے۔ اور پھر جب ان کا مقام، جب وہاں پر آپ جب تشریف لے گئے تو کھانے کے لیے نظم رکھا گیا، تو ہاتھ دھلائے گئے، کیونکہ آپ ابھی بہت دیگر قدیم مریدین اور جو آپ کے منتسبین تھے، عمر میں آپ کم عمر تھے، وہی 20-21 سال کی عمر، بلکہ 20 سال کی عمر لگ بھگ آپ کی تھی، تو یقینی طور پر دیگر جو تھے وہ سب آپ کی کنیز اور باندھی ہاتھ دھلا رہی تھی، تو وہ ہاتھ دھونے لگے، سب ہاتھ دھوئے ایک ایک کر۔ اب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے لیے کتنا پانی لگتا ہے، بس ہاتھ دھوئے جا کر، لیکن جب آپ ہاتھ دھونے لگے، وہ کنیز لوٹے سے پانی لے کر ہاتھ دھلا رہی ہے، اس کی چہرے پر آپ کی نظر پڑی، تو آپ ہاتھ دھوتے رہے۔ تو ابھی جب تک ہاتھ دھوتے رہے، پانی تو ڈالنا ہی ہے، وہ ایک لوٹا لی، پانی ڈالی، پورا ہاتھ دھو لیے، دوسرا لوٹا لی، پانی ڈالی، ہاتھ دھوتے رہے،
ہاتھ دھوتے رہے کئی لوٹے پانی کے صرف ہو گئے۔ یہ لوگ جو تھے پہلے سے ان لوگوں کو تھا ہی موقع، اب اور یہ کرنے لگے کہ پانی کا اتنا اسراف، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی پانی کے اسراف سے بچنے کے لیے، حکم فرمایا پانی کے اسراف سے بچنا ہے۔ ابھی یہ تو کھانے سے پہلے کا یہ عالم، کھانے کے بعد دیر تک ہاتھ تھوڑا سا زیادہ استعمال ہوتا ہے پانی، لیکن کھانے سے پہلے تو نارمل سادے ہاتھ ہوتے ہیں، بس یوں دھو لیا جا سکتا ہے کم پانی میں، لیکن اتنا پانی، اس بات کو سب ایک دوسرے سے بے ہوتے نہیں، اشاروں میں بولتے دیکھو یہ حضرت اتنا یہ کر رہے ہیں لیکن اس کا معاملہ تو دیکھو ہے، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم کیا۔ بہرحال اب وہ کاملین کو، اولیاء کو، ان کے سامنے کیا چیز پوشیدہ ہے۔ کھانے سے فارغ ہوئے اور وہ لوگ آپس میں گفتگو کر لے رہے ہیں اسی تعلق سے ہوتا ہے، محفل ہے کیا کئی چلتے رہتی ہیں، اس کے بعد بھی ہوتا رہے دیکھو اس کو ایسا ہوا، یہ چیزیں مزاج لوگوں میں رہتی ہیں ایسی۔ بہرکیف تربیتوں کے بعد میں، صحبتوں کے بعد میں جی فیض حاصل کرنے کی وہ لیاقت اور صلاحیتیں لے کر بیٹھیں تو فیض حاصل ہوتا ہے جی۔ اگر آپ مقناطیس ہے، میگنیٹ جو ہوتی ہے، میگنیٹ ہے تو میگنیٹ کھینچتا ہے، میگنیٹ پکڑتا ہے، جذب کرتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے، اس میں کشش ہوتی ہے، یہ یقینی طور پر، لیکن اس کے لیے کھینچے جانے کے لیے اپنے آپ کو لوہا بنانا پڑتا ہے۔ آپ لکڑی بن کے آپ سامنے رہ جا کے چپک بھی گئے تو نہیں، اس سے تعلق ہی نہیں رہتا ہو، تو وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہو، تو پھر وہ لوہا بنے تو بہر صورت پھر وہ میگنیٹ اپنا اثر بتاتا ہے اس کے اوپر۔ آپ لکڑی کون سی کیسی سے کیسی قیمتی، آپ ساگوان بن جائیں، سیسم بن جائیں، کوئی لکڑی بن جائے، وہ میگنیٹ پھر وہ اپنا اثر اس کے اوپر نہیں ڈالتا، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ بہرکیف اس کے بعد کھانا ہو گیا، کھانا ہونے کے بعد جب آپ ہاتھ دھوئے، مختصر پانی میں ہاتھ دھو لیے جی، مختصر پانی میں ہاتھ دھو لیے۔ جب محفل بیٹھی تو ان کے مقام مرتبے کو اجاگر بھی کرنا تھا، تو پوچھا حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بانی سلسلے سہروردیہ، پوچھا اپنے کہ فرید الدین مسعود آپ کا نام ہے، مسعود یہ جو آپ نے پہلے ہاتھ دھویا تو اتنا پانی، اتنے لوٹے پانی لگ گئے ہاتھ دھونے کے لیے، اور بعد میں کھانا کھانے کے بعد اتنے مختصر پانی میں آپ نے ہاتھ دھو لیا، تو کہ جب پوچھا جاتا تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہوتا، ضرورت پڑنے پر حقیقت کا اظہار، واقعات جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ کوئی ایسے اپنے کمالات کا اظہار کر لیتے، بم بٹارا کر لیتے نہیں پھرتے۔ جب آپ نے پوچھا تو بڑی شخصیت جن کی ارادت مرید ہونے کے لیے جب آئے ہوئے ہیں تو جواب دینا ہے، تو آپ نے عرض کیا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں جب وہ ہاتھ دھونے کے لیے جب وہاں گیا، جب اس کنیز کی پیشانی پہ میری نظر پڑی تو میں نے اس کی پیشانی پر دیکھا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، تو میں ہاتھ دھوتا رہا اس وقت تک دھوتا رہا جب تک کہ وہ اس کی پیشانی سے وہ کیفیت ختم ہو گئی، جہنمیوں سے نکل کر اس کا نام جنتیوں میں آ گیا، تب تک میں دھوتا رہا۔ تو دراصل میں ہاتھ کیا دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھو رہا تھا، بعد میں تو اس کی حاجت نہیں تھی، میں مختصر پانی میں ہاتھ دھو لیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک کمال والی چیز، کیا کے لیے نکلے ہیں؟ پیر ڈھونڈنے کے لیے، خود کا مقام یہ، اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس مقام کو حضرت فرید الدین گنج شکر، مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، اس مقام کو پہنچے ہوئے، بچپنے سے ہی معاملہ وہ تھا، گنج شکر نام بھی تو پڑا ایسے ہی جی، نماز کی ترغیب کے لیے جی۔ آج ماں بچوں کو رغبت دلانے، ترغیب دلانے کے لیے بولتے بیٹے یہ کریں گے، اسکول جائیں گے تو یہ دیں گے، یہ کریں گے تو وہ یہ دیں گے آپ کو، یہ چیزوں کے لیے کرتے ہیں، نماز کے لیے جی۔
جی نیک کام کرنے کے لیے یہ رغبت دلانے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس یہ ہوتا تھا، بیٹے نماز پڑھیں گے تو آپ کو شکر بڑے شوق سے کھاتے تھے، شوق جو ہوتا ہے جب کسی کو آج کیڈبری کا، کسی کو چاکلیٹ کا جیسا ہوتا ہے نا، کسی کوئی چیز کا، وہ شکر کا شوق بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ تو وہ بچپنے کی عمر ہے، 5 سال 4-5 سال کی عمر، بیٹی شکر نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی۔ اب جب بھی نماز کے لیے ان کو ٹھہرا دیتے تھے تو مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتے تھے، نماز پڑھتی دیکھ بیٹے اللہ نے شکر دی ہے، اللہ نے شکر عطا فرمائی ہے، اللہ نے شکر عطا۔ ہر نماز کے بعد یہی ہوتا جب بھی نماز کے لیے ٹھہرتے۔ لکھا ہے کہ آپ کوئی مہمان آئے تو ان کی ضیافت میں آپ مصروف ہیں، والدہ مہمانوں کی ضیافت میں، ان کی خاطر مدارات میں، ضیافت میں مصروف ہیں۔ یہ عادت جو ہوتی ہے نا، جس چیز کی عادت ڈالتے ہیں، ٹائم ہوا وہ نماز کے لیے مصلی بچھائے، نماز کے لیے ٹھہر گئے، نماز کے لیے ٹھہر گئے، اللہ اکبر، نماز کے لیے ٹھہر گئے، نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مصلی ہٹایا تو پھر نیچے شکر مل گئی۔ والدہ ضیافت سے فارغ ہو کر آئی، دیکھ کہ بچہ شکر کر رہا ہے، تو نماز پڑھا مصلی پر، پھر مصلی کے نیچے سے شکر بھی برآمد ہوئی۔ والدہ کا خیال ہوا کہ میں رکھی تھی تو میں مصروف ہوں بول کر گھر کا کوئی اور فرد رکھ دیا ہوگا۔ ایک ایک سے آپ نے پوچھا، ایک ایک سے پوچھا آپ نے، کیا تم نے رکھا؟ سبھی نے جواب دیا کہ نہیں ہمیں خبر نہیں، ہم نے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے گنج شکر، جی تو والدہ نے اس وقت فرمایا کہ گنج شکر، اللہ الصمد، فرید الدین مسعود آپ کا نام گنج شکر۔ بہرحال حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا کہ آپ مرید ہونے کے لیے یہاں پر آئے، مرید ہونے کے لیے یہاں پر آئے، آپ کا یہ مقام نہیں ہے۔ آپ یہاں سے پھر واپس قطب الدین بختیار کاکی کے پاس بھیجا، میرے بھائی رہتے ہیں وہاں پر، قطب الدین ان کے پاس جا کر مرید ہو جانا، ان کے پاس جا کر مرید ہو جانا۔ اللہ اکبر، یہ با کمال شخص پھر وہاں سے عراق سے پھر واپس آئے، قطب الدین بختیار کاکی کے پاس پہنچے۔ واقعات ایسے، کمالات ابھی مرید ہوئے نہیں، کمالات کا معاملات ان کمالات کے مقام کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پیر کی، کامل پیر کی اور کی تلاش میں، مرید ہونے کی جستجو میں، جو وہ جستجو لے کر پھر رہی ہے۔ اب وہاں پر آئے تو وہاں پر بھی عجیب سے معاملات، اللہ اکبر، بڑی واقعات ہے۔ یہاں پر میں آپ، کیونکہ آپ جیسی کمالات کی شخصیت، وہ ذکر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا نکل پڑا، تو یہ مطلب وہ کمالات والی شخصیت، ان کمالات والی شخصیت سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہونے ہیں، ان سے مرید۔ اب یہ بختیار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ہی آئے۔ اب یہاں پر اس غرض سے، اس نیت سے وہاں پر پہنچے، تو پھر یہ اہل نظر جو ہوتے ہیں، کہ فارسی میں کہاوت مشہور ہے کہ ولی کی پہچان ولی کو ہوتی ہے بول کر، تو مقام سے واقفیت تھی، تو پھر دیگر جو اب فیض حاصل کرنے کے لیے درس و تدریس کے لیے یا صحبتوں میں بیٹھنے کے لیے جو آ کر بیٹھتے ہیں، وہ پہلے سے بیٹھے ہیں، تو لیکن کوئی بعد میں آنے والا پار نکل جاتا، یہ مقام مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی یہ چیز ہوئی، جب آئے تو آپ کی طرف آپ کی توجہ، التفات، یہ ہوتے ہیں نا، یہ دیگر آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتے کہ تھوڑا ناگوار ساتھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ باتیں کر، تو یہ کہ امتحان ہو سب پر، پھر مقام کو ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ کس مقام کا پہنچا ہوا ہے، اللہ الصمد۔ تو آپ لکھا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلوک طے ہوتا، مجاہدات ہوتے، جی ریاضات و مجاہدات کے سلسلے ہوتے ہیں، تزکیہ اور باطنی تزکیہ تصفیہ کے لیے وعظ و نصیحتیں ہوتی،
تو رات کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. اس کے بعد رات کا ایک بڑا حصہ گزرنے کے بعد آپ نے بطور خاص حضرت فرید الدین گنج شکر سے فرمایا کہ مسعود، مجھ کو سردی، سخت ترین سردی ہے، دلی ہے، سخت ترین سردی ہے، سردی ہو رہی ہے، تو مجھ کو آگ چاہیے. آگ سیکنے کے لیے آگ ہوتی ہے نا، مجھ کو آگ لا کر دو، آگ چاہیے مجھ کو. وہ مرید ہے، پیر کا حکم ہو گیا. اب وہاں پر حضرت اب اتنی رات کو اب کہاں ملے گی، اتنی رات کو آگ صبح ہوتے لے آ لوں گا، اب اتنی رات کو تو کسی سے آگ لانا ہے. تو آگ لانے کے لیے آپ نکل پڑے. ایک امتحان تھا یہ، آگ کی جستجو میں نکل پڑے. پیر کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرنی ہے. اگر پیر کے حکم پر عمل نہ کر سکوں گا تو پیر کی خدمت میں میری سرخروئی نہیں ہوگی، حکم کی تعمیل نہیں کر پایا. تو پیچھے سے ایک امتحان کے واسطے اپنی شناسائی، اپنی پہچان چھپا کر اپنے ایک دوسرے مرید کو آپ نے بھیج دیا کہ ان کے پیچھے جاؤ. وہ لپٹ کر وہ پیچھے پیچھے چل پڑا. وہ بس ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آگ کہیں مل جائے، کہیں سے کچھ آگ حاصل ہو جائے. تو ایک طرف سے وہ لپٹ کر اپنی پہچان چھپا کر آگ لے لو، آگ لے لو، آگ لے لو. کوئی آگ کا سوداگر ہے جو آگ بیچ رہا ہے. اس انداز سے وہ پکارتا ہوا ایک طرف سے نمودار ہوا. حضرت فرید الدین گنج شکر بس خوش ہو گئے کہ پیر نے آگ منگایا اور آگ لے لو کہہ کر کوئی آواز دیا. وہ کان میں آواز پڑی تو بڑی طبیعت میں ایک فرحت اور بڑا ایک خوشی سے اپنے آپ کو بڑا سعادت مند اور بختاور محسوس کیے کہ پیر کے حکم پر عمل کا موقع مل گیا. قریب آمنا سامنا ہوا، پوچھا کہ آگ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں آگ بیچتا ہوں میں. آگ چاہیے؟ ہاں آگ چاہیے. تو آگ کے بدلے میں کیا دو گے؟ پوچھا تم کیا قیمت اس کی لوگے؟ تو اس کی قیمت میں، اس کے بدلے میں مجھ کو آنکھ چاہیے. بولا آنکھ دے دو، تمہاری آنکھ دے دو. اللہ اکبر، کیا معاملہ، کس مرتبے پر، کس مقام پر پہنچے ہوئے. تمہاری آنکھ دے دو. ایسا نہیں کہ اب دوسرے سوداگر کو کہیں اور سے تجھ نہ دیا تو کیا کوئی کہیں اور سے مل جائے گی مجھ کو. مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب ایک غنیمت سمجھے. اتنی محنت جستجو کے بعد میں ایک امید کی کرن جاگی آگ کی کہ آگ مل رہی ہے، پیر کے حکم پر عمل. اللہ اکبر. تو فرمایا آپ نے کہ تمہارے پاس کچھ ہے جو میں آنکھ نکال کر تمہیں دے دوں، کچھ ہتھیار؟ ہاں. کہا کہ چھری ہے میرے پاس میں. وہ چھری دیا. آپ نے چھری سے اپنی آنکھ ڈالی اور آنکھ کا ڈلہ نکال کر اسے دے دیا. اللہ اکبر. پھر آنکھ پر پٹی وغیرہ کپڑا لگا لیا، اوڑھ لیا، پھر اوڑھ کر ڈھانپ لیا اسے، اور پھر آگ لیا. اور بڑی خوشی اور بڑی مسرت کے ساتھ کہ بڑا آسان سودا ہو گیا، پیر کے حکم پر عمل ہو گیا. بس آئے، آگ پیش کر دی. حضرت قبول فرما لیا. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبول فرما لیا آپ نے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی قبول فرما لیا آپ نے. پھر صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد میں آپ نے پوچھا جب یہ کیا ہو گیا ہے آنکھ کو؟ آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی لگا لی ہیں، چھپا لی ہیں اس کو. وہ بتایا کہ اب یہ سب نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں کہ میں یہ تو آج پیر کے لیے کیے ہیں تو اللہ کے لیے کر کر بھی چرچے کرتے ہیں لوگ، ڈنکے بجاتے ہیں. جی میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اتنے تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں اتنے دین کی خدمت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ سب. جی یہ سب وہاں پر آپ نے فرمایا کہ آنکھ آ گئی ہے. بولے آنکھ آ گئی ہے. اللہ اکبر.
یعنی آنکھ چلے گئی نہیں، آنکھ آ گئی ہے، فرمایا آنکھ آنے پر لگاتے نا آنکھیں آ گئی کری، آنکھ آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آنکھ آئی نہیں ہے، آنکھ سوائی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک ہے تو ایک کا سوا جو ہوتا ہے یعنی ایکسس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ آنکھ آئی نہیں ہے، آنکھ سوائی ہے، یعنی تمہاری آنکھ اور بڑھ گئی ہے، ایک کے بجائے اور سوا ہو گئی ہے، آدھی پو ختم نہیں ہوئی بلکہ سوا ہو گئی ہے، سوا ہو گئی ہے۔ سوا ڈیڑھ ہوتا ہے نہیں، یہ سوا ہونا، 1 روپیہ، سوا روپیہ، 1 بجا، سوا بجا، یہ 1.5 بجا بولتے۔ اب نہیں ہے نا تصور، اب نے تو پہلے سوا روپیہ بولے چلتا تھا، 4 آنے اٹھا کے دیتے تھے نکال کے، تو اپنے کو سمجھ میں آتا۔ یہ بچوں کو سوا روپیہ بولے تو اگر یہ کیا ہے وہی بولتا انہیں، تو 1 روپیہ 25 پیسے، تو 1.5 روپیہ 8 آنے کا بھی نہیں رہا، اب 1.5 روپیہ بولتے، پہلے چلتے تھے، اب یہ 50 کی انی دینا پڑتا تھا، تو وہ چیز اب سمجھ۔ اب البتہ گھڑی میں ہے ٹائم، جی گھڑی میں، اب ابھی یہ گھڑیاں آ رہے تو سوا بج رہا، 1.5 بج رہا، اس میں تو 1:30 1:15 1:15 ڈیجیٹل گھڑیوں میں، بہرحال سوا۔ تو فرمایا کہ آنکھ سوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مبارک جملے اللہ کی زبان سے جو نکلتے ہیں نا، اللہ الصمد، تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب آپ کی پٹی نکالی گئی تو آنکھ ایسی خوبصورت آنکھ، اور ایسی کہ اس آنکھ سے زیادہ وہ واضح اور روشن نظر آتی تھی، بولے آنکھ سوائی ہے، فرمایا اپنے حضرت قطب الدین بختیار کاکی۔ بہرحال یہ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ سے مرید ہوئے، پھر یہ حضرت نظام الدین اولیاء ان کی عقیدت اور محبت میں ہے، وہ ان کے پاس پہنچے، ان سے آپ مرید ہوئے، آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ نے مرید بنایا اور آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مرید بنا کر خلافت سے سرفراز ہے، جو تعلیم و تربیت کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ دل کی دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کرتے ہیں، دل کی دنیا میں ایسا انقلاب پیدا کرتے۔ پھر آپ نے پھر آپ نے اپنی خدمت میں قبول فرمایا، رکھا، اور پھر چند سال آپ کی خدمت میں رہے، اور خلافت سے سرفراز فرما کر واپس پھر آپ نے دہلی بھیج دیا، دلی جا کر۔ تو اب وہاں سے آئے آپ تو بالکل کہ ریاضات و مجاہدات کی تاکید کر ریاضات مجاہدات جو ہیں، جی روزوں کا ایک تسلسل، روزوں کا ایک مستقل روزوں کا اہتمام، جی راتوں کی ریاضتیں، عبادات، جی یہ سب ایکسٹرا جو کچھ عبادت، یہ محنتیں، یہ سلسلہ آپ کا رہا، اللہ الصمد۔ لیکن وہ کیفیت یہ ہوئی آپ کی کہ پھر آپ یہاں سے دلی، کیونکہ ایک سیاسی مرکز ہے، لوگوں کی زیادہ آماج کا ہے، تو یہاں سے چھوڑ کر کے تم آؤ گے تو پھر میرے گھر کے میں نے 2 دروازے رکھے ہیں، ایک دروازے سے تم آؤ گے تو دوسرے دروازے سے یہ فقیر، یہ درویش نکل جائے گا، دوسرے دروازے سے میں نکل جاؤں گا۔ بہرحال کسی طرح سے وہ عوام میں سے، عوام کا بیس ڈال کر وہ مجمع میں آ گیا، کیونکہ آنے کا اس کا تھا۔ ایسا ہے تو ہم عوام کے ساتھ میں ہم آ جاتے ہیں، جس طرح سے عوام آپ کے پاس آتی ہے، لیکن آپ نے بول رکھا تھا پہلے سے کہ اگر یہ بادشاہ آئے تو پھر مجھ کو اطلاع کرنا۔ اس کے آنے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ دروازہ بند کر دو، اندر نہ آنے پائے۔ اب بادشاہ ہے وہ، اس نے کہا کہ میرا حکم ہے کہ دروازہ کھولو۔ وہ کوئی زور زبردستی کر کیونکہ درویش ہے، وہ جو ٹھان لیا تو پھر اس میں اصرار ہوگا تو پھر کچھ تو خون کی نوبت آئے گی، خون خرابہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دروازہ کھولا تو وہ داخل ہوا اندر۔ پھر پہلے تو جب دروازہ بند کر لیا گیا تو اس نے ایک چٹھی لکھ کر بھیجی کہ یہ کیا فرق ہے آپ درویشوں میں اور ہم بادشاہوں میں۔ بادشاہوں کے پاس بھی دربان رہتے ہیں، لوگوں کو روک ٹوک لگانے کے لیے،
ملاقاتوں سے روکنے کے لیے یہ فقراء کے پاس، فقیروں اور درویشوں کے پاس بھی دربان ہے، ایک طنز کے طور پر چٹھی لکھ کر بھیجا، خادم کے ذریعے سے چٹھی آئی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چٹھی کے دوسرے پنے پر پلٹا کر آپ نے لکھا کہ بادشاہ کے پاس میں جو دربان ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم فقیروں کے، درویشوں کے پاس جو دربان ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جواب کھرا کھرا جواب اس کو مل گیا۔ اس نے حکم دیا، میرا حکم ہے دروازہ کھولا جائے۔ دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ روشنی بند کر دو، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کسی طرح کی کوئی ملاقات کا موقع نہ ہو۔ بہرکیف اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں خانقاہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خانقاہ میں لنگر چلا کرتا تھا، بڑی خانقاہ کا نظام تھا باضابطہ طور پر، خانقاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو۔ گیا، دیکھا، مطبخ دیکھا، پکوان کی جگہ اور خانقاہ دیکھتا ہوا استبل میں پہنچا۔ استبل پارکنگ ایریا جو ہوتا ہے نا، استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ، اس زمانے میں گھوڑا سواری گھوڑے تھے۔ استبل میں پہنچا، استبل میں پہنچ کر دیکھا تو گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، کافی ایک سے ایک شاندار گھوڑے ہیں، وہ باندھے ہوئے ہیں، اور گھوڑوں کی جو زنجیریں بندھی ہوئی ہے، گھوڑے جن سے باندھے جاتے ہیں ان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، یہ سونے اور چاندی کی زنجیریں، سونے اور چاندی کی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اس کو، ہم اتنا عزت دیتے ہیں سونے چاندی کو، تو خزانوں میں سجاتے ہیں، جی اپنے تاجوں میں سجائے جاتے ہیں سب یہ معاملات۔ تو اس نے پھر چٹھی لکھی کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں، بادشاہوں کے پاس بھی سونا چاندی اور درویشوں اور فقیروں کے پاس بھی سونا چاندی۔ یہ جملہ لکھا، اس کی طبیعت نے پھر ایک شرارت سوجی دے، پھر آپ نے اسی چٹھی پر جواب دیتے پھر پیچھے جواب لکھا آپ نے کہ بادشاہوں کے پاس سونے چاندی اس کے خزانوں میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ہم فقیروں اور درویشوں کے پاس جانوروں کے پیروں میں ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بول کر دنیا کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھے اور سمجھائے کہ کون سی زبان میں سمجھتا ہے، اس کی زبان میں اس کو آپ نے سمجھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آپ اندھیرا کر دیا آپ نے کہ وہ میری اس سے آمنا سامنا نہ ہو، تو وہ ڈھونڈنے لگا کس طرف ہے، کہاں ہے۔ اچانک اس کا ہاتھ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے مس ہوا، چھوئے گیا۔ فوری طور پر آپ سمجھ گئے کہ وہی ڈھونڈ رہا ہے مجھ کو۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہی نرم بادشاہ، تو کتنا نرم اور کتنا تنعم میں، نعمتوں میں، آسائشوں میں پلا بڑا ہے، تو پھر اس کے ہاتھ میں بھی وہ نرمی ہوتی کہ آپ نے نصیحت اسی وقت اسی موقع پر فرمائی۔ کیا ہی نرم یہ ہاتھ ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا یہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے، جہنم کی آگ سے بچ جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کمال، دنیا کو اپنے قریب آنے، دنیا داروں کو کبھی نہیں لگا لیا۔ کسی بادشاہ کے نذرانے قبول کرنا دور کی بات ہے، جانا دور کی بات ہے، نذرانے بھی آپ ان کی طرف سے آتے تو قبول نہیں فرماتے تھے۔ اللہ الصمد۔ ایک بڑا رئیس، بڑا وزیر، آپ وضو فرما رہے تھے، حوض کے پاس میں وضو کرنے کا جو حوض ہوتا ہے، وضو فرما رہے تو آ کر دیا کہ یہ میری طرف سے نذرانہ آئے ہیں، تھیلی بھری ہوئی ہے، اشرفیاں اس کے اندر بھرے ہوئے، آپ قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب کو بتایا ہوا تو آپ اس میں سے ایک اشرفی آپ نے لے لی۔ اس نے کہا کہ یہ سب میں آپ کے لیے لایا ہوا ہوں، اسے آپ قبول کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس میں نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آپ یہی پیسوں سے تو آپ کا مدرسہ چلتا ہے، آپ کے پاس لنگر لگتا ہے، آپ کے مدرسے کا نظام یہی پیسوں سے تو چلتا ہے، ہمارے پیسوں سے یہی پیسوں سے تو چلتا ہے۔ بڑی ناگوار گزری اس کی یہ بات۔
یعنی یہ اللہ والے اب کیا اختیار رکھتے ہیں. آپ نے بتایا کہ یہ ایک نظام ہے ظاہری اسباب و وسائل کا، یہ جو چلتا ہے یہ. اس نے جب یہ کہا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ دیکھ اس حوض کی طرف، پانی کا جو حوض ہے، اس پانی کے حوض کی طرف دیکھ. جب اس نے جب دیکھا اس طرف میں تو بس بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر ہوش آیا اس کو، توبہ اللہ کیا آپ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ. مرید ہوا آپ کا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا، کیا معاملہ ہوا تھا کہ تجھ کو حوض کی طرف دیکھنے کے لیے حضرت محبوب الہی نے فرمایا، حضرت نظام الدین اولیاء نے، تو نے دیکھا اور تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. تو میں نے یہ بے ادبی کی تھی، میں نے یہ جسارت کی تھی کہ میں نے بتایا کہ یہی پیسے سے تو آپ کا سب چلتا ہے، آپ قبول نہیں کریں گے تو کیسا. آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے، اس سے چلتا ہے. دیکھا اس کی طرف. جب میں دیکھا کہ یہ حوض پانی سے نہیں بلکہ اشرفیوں سے، درہم و دینار سے بھرا ہوا ہے. میں بے ہوش ہو کر گر پڑا. اللہ اکبر. اولیاء اللہ کا معاملہ، کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں. حضرت آپ کے پیر و مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر، یہ تربیت کے جب دوران میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا تھا نظام الدین کیا بننا چاہتے ہو. یہ کسی لوگ کا معاملہ، دنیا تو ان کے یعنی وہ سبجیکٹ رہتا ہی نہیں بھئی، سبجیکٹ رہتا ہی نہیں، وہ سب نکال کر پھینک دیا گیا کہ یا کیا بننا چاہتے ہو، یعنی وزیر بننا چاہتے، بادشاہ بننا چاہتے یا تاجر بننا چاہتے. یہ ٹاپک رہتی ہی نہیں. سبجیکٹ ایک ہی سبجیکٹ ہے، اللہ اللہ اللہ. بس کیا بننا چاہتے ہو. پھر پوچھا محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو. محب محبت کرنے والے کو محب کہتے ہیں. محبوب جس کو چاہا جاتا ہے اس کو محبوب کہا جاتا ہے. محب چاہنے والے کو، محبوب جس کو چاہا جائے. تو محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو، تو میٹر وہاں پر سبجیکٹ ایک ہی، اللہ اللہ اللہ. تو اللہ کا محب اور اللہ کے محبوب کی بات تھی. کیا بننا چاہتے ہو، پوچھ بھی لیا محب یا محبوب. اللہ الصمد. آپ نے فرمایا کہ مجھ کو وقت دیجئے، میں اپنی والدہ سے پوچھاتا ہوں. اللہ اکبر. اپنی والدہ سے پوچھاتا ہوں. یہ جانتے تھے نا، انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے تھے. والدہ ہے، میں اتنا علم، میں تو اتنا در پھر کر علم حاصل کرا، یہ نہیں آج کل ہوتا ایسا. وہ تو کس کمال کی ہیں وہ جانتے بھی تھے. اسی لیے تو کہا یا میں کسی سے پوچھ کے آتا ہوں، بلکہ دوسرے بڑے اہل علم کے پاس نہیں گئے، والدہ کے پاس اجازت لی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ پوچھاؤ. نکلے والدہ کے پاس. سخت سفر باندھا، طویل سفر تھا، پھر سب نکل پڑے. ہوتے ہوتے والدہ کنے جانے کے لیے راستے میں ایک بڑے خستہ حال کیفیت کی شخصیت آواز دے کر، نظام الدین آواز دے کر پکاری. آپ متوجہ ہوئے کہ نام کے ساتھ میں یہ ایک شخص، اجنبی شخص مجھ کو پکار رہا ہے، اور پھر دیکھنے میں بالکل خستہ حال ہے، بالکل جی، نہ لباس ڈھنگ کا، نہ کوئی جو ہوتا ہے جیسا بننا سورنا ہے، اپنے آپ کو مینٹین کرنا کچھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کے بعد فرمایا کہ نظام الدین محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو. ایک دم شوق لگا، یہ کیا معاملہ، یہ تو خالی میرے اور پیر کے درمیان کا راز تھا. نظام الدین اور فرید الدین، یہ دونوں کے درمیان کا راز، یہ کیسے جانے. پوچھا آپ نے. خیال آیا کہ جب یہ بات تم جانتے ہو کہ میرا یہ مقصد ہے اور یہ بات میرے اور پیر کے درمیان ہے، تو تم ہی بتا دو محب بننا ہے یا محبوب بننا چاہیے. پھر اس شخص نے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھ لو. تو آپ کی حیرت میں اور اضافہ ہوا کہ اسے یہ بھی پتا کہ میں امی سے پوچھنے جا رہا ہوں.
جاؤ اپنی والدہ سے پوچھو، اگر وہ نہ بتائے تو پھر کل آنا اسی مقام پر مجھ سے ملنا اور پوچھ لینا، میں بتا دوں گا۔ یہ وعدہ کر لیا، کل آنا یہیں پر میں ملوں گا، پوچھنا تو میں بتا دوں گا، محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ تو والدہ کنے پہنچے، رات ہو گئی تھی، والدہ کی خدمت کیا، کھانا وغیرہ ہوا، والدہ کی خدمت کرنے کے بعد پھر والدہ سے بات چیت کی، بتایا کہ امی جان پیر نے کہا ہے محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ امی سے پوچھ کر آتا ہوں، والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو پیر نے اجازت دی، امی آپ سے پوچھنے کے لیے میں چل پڑا، لیکن راستے میں ایسا ایسا ہوا۔ والدہ نے کہا کہ وہ یقیناً کوئی صاحب حال ہے جو تم سے یہ سوال کیا ہے، اور وہ جان بھی گیا ہے، تمہارے احوال سے واقف بھی ہیں۔ تم ایک کام کرنا، صبح فجر کے ساتھ ہی جب پھر واپس رخت سفر باندھنا، واپس جانا، اور اسی مقام پر وہ جس نے کہا تھا کہ کل والدہ نہ بتائے تو پھر آنا، تو انہی سے ملنا، انہی سے پوچھنا، اور وہ جو بتائیں وہ بننا، پیر کو جواب وہ دے دینا۔ بس واپس آئے، تیز 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 اس منزل پر پہنچے، اس مقام پر دیکھا اطراف و اکناف کوئی نہیں ہے، ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، پتہ نہیں، منک نظر نہیں آئے، تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ ایسے 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 تھے، کوئی یہاں پر کل مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، ایسی ایسی شخصیت، ایسے ایسے بتاتے نا، حال حلیہ ان کا بتائے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں ملاقات ہوگی، آنا بول کر، نہیں نظر نہیں آ رہے، بتا کہ ان کا تو کل ہی شام میں انتقال ہو گیا، تمہیں کل بتایا تھا انہوں نے، آج ملنے کی، کل ہی شام میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ انتقال ہو گیا تو پھر ان کی قبر کہاں پر ہے، ان کی قبر کہاں پر بنائی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ اس کی کیا خبر بناتے جی، مر گیا، لے آ کے اس کو ڈال دیا وہاں پر، ڈال دیے، مطلب کیا حالات تھے، کس وقت کے کیا معاملات اس علاقے کے لوگوں کے تھے، ان کے تعلق سے لے جا کے اس کو دیکھو وہاں پر کچرے کے انبار پر، ڈھیر پر ڈال دیا گیا، بتا دیا وہاں پر ہے، جا پھر وہاں چلے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وہاں پر جی مٹی کا ڈھیر، کچرے کا ڈھیر جو بھی تھا وہاں پر، وہاں پہنچے، پہنچ کر دیکھا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عجیب معاملہ ہے، وعدہ کر کر وعدہ خلافی کرتے ہو، تم نے کہا تھا کہ آج آنا، کل آنا، والدہ نہ بتائے تو پوچھنا، تو میں بتا دوں گا جواب اس کا، محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے، اور پھر وعدہ خلافی کرے اور چلے گئے۔ یہ عجیب معاملہ کہ مجھ کو کیا پوچھنا ہے، میرے پیر نے مجھ سے کیا پوچھا، میں پوچھنے کے لیے کہاں جا رہا ہوں، یہ سب تو معلوم تمہیں، اور اپنی موت کی خبر نہیں کہ تم کل مرنے والے ہو۔ عجیب معاملہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ شخص اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، بیٹا کہ نظام الدین محبوب بننا، محب نہ بننا، اگر محب بنو گے تو پھر ایسی حالت ہوتی ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ قبر ملتی ہے، بلکہ اللہ محبوب بننا تو پھر تمہارے نام کے ڈنکے بجیں گے، تمہاری شہرت ہوگی، لوگوں کی تم مرجع، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، کثرت سے آئیں گے، اور مخلوق کے تم مرجع خلائق بن جائیں گے، مخلوق تمہاری طرف آئے گی، تمہارا مقام لوگوں کی زیارت گاہ بن جائے گا۔ محبوب بننا، محب نہ بننا، اللہ اکبر۔ وہ کیپیسٹی ہونا چاہیے محب بننے کا، جو کیپیسٹی جو بولتا ہے۔ خیر بہرحال یہ بات تو جا کر پیر و مرشد حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور محبوب بننا ہے، محب نہیں، بلکہ پھر محبوب بنے تو ایسی شان کے بنے کہ اولیاء اکرام میں پھر دو ہی محبوب جانے اور پہچانے جانے لگے، ایک محبوب سبحانی غوث اعظم، ایک محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی ذات کی ظاہری باطنی فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ پروردگار جو ان کے اندر تیری ذات کی محبت اور تیرے وصل کی تڑپ
ان کے اندر تھی، مولا اس کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما۔ مولا انہوں نے جس طرح سے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کو بتایا کہ دنیا کی حقیقت لوگوں کو، دنیا داروں کو سمجھائی، دنیا کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکا، اے کریم پروردگار ہمارے دلوں سے بھی دنیا کو نکال دے مولا، اپنی محبت کا مولا ہمارے دلوں کا مرکز بنا دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین میں۔